الرحیم السلام علیکم، میرے چینل پہ خوش آمدید۔ آج ہم نے بات کرنی ہے کنزیومر ایکولیبریم ود انڈیفرنس کرو۔ پہلے آپ نے کنزیومر ایکولیبریم پہلے بھی پڑھا ہے، وہ تھا جی یوٹیلٹی اپروچ کے ذریعے، یہ ہے خطوط عدم ترجیح کے ذریعے۔ سب سے پہلے ان کی زمشنز کی بات ہوتی ہے کہ زمشنز اس کی کیا کیا ہیں۔ دیکھیں جی، کنزیومر ایکٹس ریشنلی، کنزیومر جو ہے صارف باشعور ہے، اس میں فرض کیا جاتا ہے وہ اپنی آمدنی بغیر سوچے سمجھے نہیں خرچ کرتا، بلکہ بڑی سوچ سمجھ کے بازاری قیمتوں کو دیکھ کے تسکین کے معیار کو بلند کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ دوسری اس کی زمشن ہے آرڈنری یوٹیلٹی۔ آرڈنری یوٹیلٹی ہے کہ صارف نے جن اشیاء کو خریدنا ہے، اس کے مختلف جوڑے اس نے اپنے ذہن میں ترتیب دے رکھے ہیں اور ان جوڑوں کو ہم خطوط عدم ترجیح سے واضح کر رکھے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے کانسٹنٹ پرائزز۔ جو اشیاء خریدنی ہے صارف نے، اس نظریے میں یہ فرض کیا گیا ہے وہ ان کی قیمتوں سے باخبر ہے اور قیمتیں کانسٹنٹ رہتی ہیں۔ اس کے بعد ہے جس انتخاب میں ثابت قدمی، کنسسٹنٹ چوائسز امانگ ویریس کمبینیشن۔ صارف اپنے انتخاب میں ثابت قدم رہتا ہے۔ اگر صارف نے ایک عرصے میں اے شے کے پیکٹ کو بی شے کے پیکٹ پر ترجیح دے گا تو وہ دوسرے عرصے میں بی پیکٹ کو اے پر ترجیح نہیں دے گا، یعنی اے پریفر، یہ جو گریٹر دین لکھا ہوا نا، اسے پریفر پڑھیں گے۔ اے پریفر کرے گا اے پیکٹ کو بی پہ، دین بی پیکٹ ناٹ پریفر اے بی پیکٹ کو اے پہ اس نے پریفر نہیں کرنا۔ اس کا ایک ٹرانزسٹیوٹی مفروضہ ہے، یہ ہے کہ صارف اگر اے شے کو بی شے پر ترجیح دیتا ہے تو بی شے کو سی شے پر ترجیح دے گا اور پھر اے شے کو سی شے پر بھی ترجیح دے گا۔ یہ اے گریٹر دین بی نہیں پڑھنا، اسے کہنا ہے اے پریفر بی، کہ اے شے کو بی پہ ترجیح دیتا ہے، اینڈ بی پریفر سی، بی کو سی پہ، دین اے پریفر سی، اے گڈ کو جو ہے وہ اے شے کو پریفر کرے گا سی کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اس کا پانچواں ہے جی کہ ڈائمینشننگ مائنر ریٹ آف سبسٹیٹیوشن، اس مختلف شرح استعدال گرتی چلی جاتی ہے، یعنی تبدیلی ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہر اگلی اکائی پر صارف جو خریدتا ہے ایکس شے کی اکائیاں لے گا وائی کے لیے یا وائی شے کی لے گا ایکس کے لیے، تو ہر اگلی اکائی پہ مائنر ریٹ آف سبسٹیٹیوشن پہلے سے گرتا جائے گا، کم ہوتا چلا جائے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے صارف کی ترجیح شے کی زیادہ مقدار کے لیے، مور کوانٹٹی از پریفرڈ، کہ زیادہ سے زیادہ مقدار کو ترجیح دیتا ہے، زیادہ مقدار کو کم مقدار پر ترجیح دیتا ہے، اس لیے اوپر والے عدم ترجیح کے خط پر بننے والا جوڑا نیچے والے خط کے مقابلے میں تسکین کا معیار بھی بلند فراہم کرتا ہے۔ صارف کئی گاہکوں میں سے ایک گاہک ہے یا بہت سے صارفین میں سے ایک ہے، وہ واحد اور اکیلا نہیں بلکہ بہت سے صارفین میں سے ایک ہے اور چاہتا ہے کہ مختلف اشیاء کی اس کی قدر اکائیاں خریدے اور اس کے زیادہ تسکین حاصل کرے۔ آخر میں اس کی اسمپشن یہ ہے کہ ٹیسٹ اینڈ ہیبٹس آف دی کنزیومر ریمین ان چینج۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ صارف کی عادات، پسند اور آمدنی میں کسی قسم کی کوئی بھی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں ایک آپ نے پوائنٹ پڑھا ہے، پہلے تو میں آپ کو شکل کے ذریعے بتاتی ہوں کہ اوپر والے خط عدم ترجیح پر بننے والا جوڑا نیچے والے کے مقابلے میں بلند تسکین کا معیار فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم کریں گے صارف کے توازن کی شکل، یہ والی شکل جو ہے اس کے ذریعے اظہار کریں گے۔ یہاں بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلوں، یہ والا جو IC1 ہے یہ تو قطع کر رہا ہے بجٹ لائن کو، یہ آپ کی اے بی یا AF کوئی بھی نام دے لیں، بجٹ لائن ہے۔ یہ جو اس کے اوپر ہے IC3، یہاں پہ جو جوڑا ہوتا ہے وہ پہلے کی نسبت بلند تسکین کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلیں پہلے بات کرتے ہیں ان کے خطوط عدم ترجیح کیا ہوتے ہیں، لیکن اس سے بھی پہلے ہم بات کریں گے کہ کنزیومر ایکولیبریم کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دو چیزیں بے حد ضروری ہیں صارف کے توازن کے لیے سب سے پہلے۔ اچھا جی، وہ اس میں سے وہ کون کون سی ہیں؟ ایک ہوتی ہے نیسیسری کنڈیشن اور دوسری ہوتی ہے سفیشینٹ کنڈیشن۔ آپ نے ابھی ایک بات پڑھی ہے کہ صارف نے جو اشیاء خریدنی ہے اس کے جوڑے بنائے ہوئے ہیں اور ان جوڑوں کو خطوط عدم ترجیح سے واضح کیا جاتا ہے اور ہر اگلے جو ہے جوڑے پر مائنر یوٹیلٹی گرتی چلی جاتی ہے۔ نیسیسری کنڈیشن توازن کے لیے یہی ضروری ہے کہ جو MRSXY ہے، ٹھیک ہے جی، وہ برابر ہونی چاہیے DY ڈیلٹا وائی اوور ڈیلٹا ایکس کے۔ اسے آپ ڈی بھی لکھ سکتے ہیں اگر میں کہوں، ٹھیک ہے جی، DY اوور DX برابر ہو PX اوور PY کے۔ یہ صارف کے توازن کی نیسیسری کنڈیشن ہے۔ دوسری اس کی سفیشینٹ کنڈیشن ہوتی ہے تسلی بخش شرط۔ وہ شرط یہ ہوتی ہے کہ جو خط ہے
انڈیفرنس کرو کا یہ مبدا کی جانب یعنی اوریجن کی جانب جو ہے یہ کنویکس شکل کا ہونا چاہیے، محدب ہونا چاہیے، یہ بے حد ضروری ہے صارف کے توازن کے لیے۔ ابھی آپ نے ایک جو اسمپشن پڑھی ہے اس میں آپ نے کہا ہے کہ جی اس نے خط عدم ترجیح کے جوڑے بنائے ہوتے ہیں جو اشیاء خریدنی ہے۔ یہ دیکھیں جی کیسے بنائے ہوتے ہیں، یہ گڈ ایکس ہے، یہ آپ کا ہوگا گڈ وائی، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں IC1 IC2 اور IC3 یہ ہے، ہر اگلے IC کے اوپر جو ہے اوپر جاتے جائے تسکین کا معیار بلند ہوتا جائے گا، یہ بھی آپ زمشن میں پڑھ کے ہٹے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، دوسری ہے ہم نے ایک اور زمشن میں بات پڑھی ہے، جو ہم فرض کرتے ہیں کہ قیمتیں جو شیاء کی خریدنی ہے ایکس اور وائی فرض کر لے، ان کی قیمتیں کانسٹنٹ رہتی ہیں، وہ قطعاً بھی تبدیل نہیں ہوتی ہیں۔ یہ آپ کا گڈ ایکس ہے اور یہاں آپ کا گڈ وائی ہے، تو اسے ہم ظاہر کیسے کرتے ہیں؟ اسے ہم ظاہر بجٹ لائن سے کرتے ہیں۔ بجٹ لائن قیمتوں کے تناسب کو ظاہر کرتی ہے اور بجٹ لائن کا جھکاؤ قیمتوں کے تناسب کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ہے جی آپ کی بجٹ لائن، AF کہہ لیں AB کہہ لیں، یہ ہے جی آپ کا DY/DX، ٹھیک ہے جی، اور یہ ہے آپ کا PX/PY، ٹھیک ہے جی۔ And indifference curve indicates various combination of two goods which gives the consumer the equal level of satisfaction, total utility، ٹھیک ہے جی، ظاہر کرتا ہے۔ بجٹ لائن کیا ہے؟ بجٹ لائن shows all those combination of two goods X and Y، دو اشیاء کو which a consumer can buy at given prices of goods using up all income he wants to spend، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم نے بات کرنی ہے کنزیومر صارف کا توازن۔ یہ دو شرطیں پوری ہونی بہت ضروری ہیں صارف کے توازن میں۔ نیسیسری کنڈیشن ہے کہ MRS XY دو اشیاء کی برابر ہو، DY/DX برابر ہو PX/PY کے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے یعنی مختم شرح استبدال اور قیمتوں کی نسبت ایک دوسرے کے برابر ہو۔ سادہ لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ MRS برابر ہو پرائز ریشو کے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اس کا توازن، اس کا جو توازن ہے وہ کس طرح سے اب اس کی توازن کی شکل بناتے ہیں۔ دوسری اس کی سفیشینٹ کنڈیشن ہے کہ کنویکس ہونا چاہیے اس شکل کا۔ یہ دیکھیں اب ہم اس کی شکل توازن کی بناتے ہیں کہ صارف کو توازن کہاں نصیب ہوگا اور کیوں ہوگا، اس پوائنٹ پہ وجہ کیا ہوگی، اس پوائنٹ پہ یہ دو شرطیں پہلے تو پوری ہونے بے حد ضروری ہیں۔ اچھا جی، یہ لے، یہ دیکھیں، یہ Y ہے، یہ O ہے، یہ X ہے، یہ آپ کا گڈ X ہے اور یہ آپ کا گڈ Y ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے کرنا ہے صارف کا توازن کی، سب سے پہلے تو ہم نے بنانی ہے بجٹ لائن جو بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ بجٹ لائن کے بارے میں نے AF آپ کی بجٹ لائن ہے، اس کے بارے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ بجٹ لائن سے مراد کون سا خط ہوتا ہے؟ ایسا خط ہوتا ہے جو صارف کی اپنی دی گئی آمدنی اور ایکس شے کی دی گئی قیمت اور وائی شے کی دی گئی قیمت دونوں اشیاء کی کتنی مقدار کتنے جوڑے خرید سکتا ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ بجٹ لائن کا جو جھکاؤ ہے یہ قیمتوں کے تناسب کو ظاہر کرتا ہے، جس کو ہم ظاہر کرتے ہیں PX/PY سے، بھی میں نے آپ کو بتا کے ہٹی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ صارف کا توازن ہونا ہے۔ صارف کا توازن کے لیے ضروری ہے کہ خط غیر جانبدار بجٹ لائن کو ٹچ کرے، ٹینجنٹ بنائے، ٹینجنٹ بنانا چاہیے اس خط کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اب میں 3 خط بناؤں گی، یہ دیکھیں۔ پہلا آپ کا ہے IC1، یہاں پہ صارف توازن میں ہوگا، کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یہ پوائنٹ نقطہ G لے لے، یہ H لے لے، یہ جو ہے ایک دوسرے کو قطع کر رہے ہیں، ہمیں ٹچ کرانا ہے، ٹینجنٹ بنانا ہے، مماس بنانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ خط غیر جانبدار کے ذریعے صارف اس وقت توازن میں ہوگا جب کوئی خط غیر جانبدار آمدنی قیمت خط کے ساتھ یعنی بجٹ لائن کے ساتھ مماس بنائے، ٹینجنٹ بنائے۔ جب آمدنی قیمت خط اونچے سے اونچے، ٹھیک ہے جی، یہ بجٹ لائن اونچے سے اونچے انڈیفرنس کرو کے ساتھ مس کرے تو اس صورت میں 2 شرائط کا پورا ہونا ضروری ہوگا، جس کے مطابق MRS برابر ہوگی DY/DX کے اور برابر ہوگی PX/PY کے۔ اور یہ یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ اب میں خط جو بنانے لگی ہوں نا،
یہ ہے جی ٹینجنٹ، یہ لیں IC2، یہ پوائنٹ ہے صارف کے توازن کا۔ یہاں پہ صارف وائی شے کی مقدار لے گا OYE، ٹھیک ہے جی، YOYE، اور یہاں XE لے گا۔ یہ اس کے بعد میں تیسرا خط اگر بناؤں نا، یہ دیکھیں IC3، یہاں پہ صارف توازن میں نہیں ہوگا کہ یہاں پہ جو بھی نقطہ ہے کہ لے لیں، یہ صارف کی دسترس سے باہر ہوگا۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر MRS برابر ہے پرائز ریشو کے، RATIO ریشو، ٹھیک ہے جی۔ اس کا کیا مطلب ہے، یہاں جو ٹینجنٹ بنایا ہے، اس نے مماس بنایا ہے، اس میں MRS یعنی DY/DX برابر ہے PX/PY کے، ٹھیک ہے جی۔ صارف کس وقت توازن میں ہوتا ہے؟ when a consumer has chosen a combination of commodities which he thinks has the highest satisfaction, he is said to be in equilibrium at the equilibrium point E، ٹھیک ہے جی۔ یہ E جو نقطہ ہے، the budget line AF is tangent to the highest possible indifference curve، اس کے ساتھ یہ مماس بنا رہا ہے، یہ والا پوائنٹ ہے۔ اس پہ پوائنٹ پہ ایک اور چیز بھی پوری ہو رہی ہے جو بے حد ضروری ہے۔ وہ کون سی چیز پوری ہو رہی ہے؟ دو شرطیں پوری ہو گئی ہیں۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں پر صارف کا جو ہے وہ سبجیکٹیو ایوولوشن یعنی ذہنی تجزیہ اور مارکیٹ ایوولوشن جو ہے یہ آپس میں برابر ہے۔ منڈیاتی تجزیہ اور ذہنی تجزیہ نقطہ ای پہ برابر ہے، یعنی نے جو سوچا ہے اس کے مطابق چیز خریدی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا نقطہ نہیں، یہ دو IC جو ہے وہ 1 بجٹ لائن کو کاٹ رہا ہے، یہاں بھی توازن نہیں ہوگا۔ IC3 کا نقطے K پہ بھی نہیں ہوگا، نہ G اور H پہ IC1 پہ ہوگا۔ یہ نقطہ تو ویسے ہی صارف کی دسترس سے دور ہے۔ اس نقطے پر جو ہے وہ صارف کو توازن E پہ ہوگا، جہاں پہ بلند سے بلند تر IC2 کے ساتھ بجٹ لائن مماس بنائے یا IC2 بجٹ لائن کے ساتھ مماس بنائے، تو اس صورت میں دو شرطیں پوری ہوں گی۔ ایک تو سب سے پہلی شرط ہوگی کہ مائنر ریٹ آف سبسٹیٹیوشن دو شاک XY برابر ہوگا DY/DX برابر PX/PY کے۔ دوسرا سفیشینٹ کنڈیشن اس کی یہ ہوگی کہ یہ مبدا کی جانب یعنی اوریجن کی جانب کنویکس مہدب شکل کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تھا جی آج کا سوال۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہے، آپ مستفید ہوئے ہیں، تو آپ اس سے لائک کیجئے، شیئر کیجئے گا، کمنٹ میں رائے کا اظہار کیجئے گا، پلیز سبسکرائب بھی کیجئے گا۔ اللہ نگہبان۔